کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی کس طرح فلسطین میں آباد ہوئے؟ کیسے اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کیا؟ وہ کون سی سازش تھی جس کے بعد فلسطین کے لوگ اپنی ہی سرزمین سے بے گھر کر دیے گئے؟ یروشلم وہ واحد شہر ہے جو دنیا میں موجود 3 سب سے بڑے اور اہم مذاہب یعنی مسلمان، عیسائی اور یہودیوں کے لیے مذہبی لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل رہا ہے۔ یہودیوں کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ آباد ہوئے تو یہاں ایک عبادت گاہ کی بنیاد رکھی، اور یہیں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عمارت تعمیر کی جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ جبکہ عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بیت لحم میں ہوئی جو کہ یروشلم میں ہے۔ جبکہ اسلام کی بات کریں تو قرآن مجید میں اسے پاک سرزمین اور بابرکت جگہ کہا گیا ہے، اور اسی کی طرف رخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 ماہ تک نماز ادا کی۔ جبکہ اس مقدس جگہ کا واقعہ معراج سے بھی گہرا تعلق ہے۔ 638 عیسوی میں خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب کی قیادت میں فلسطین کو فتح کیا گیا، جہاں اس وقت روم کے عیسائیوں کی حکومت تھی۔ حضرت عمر جب یروشلم میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو سب سے پہلے اس چٹان کے قریب ایک مسجد بنانے کا حکم دیا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ اس مسجد کو ہم آج مسجد اقصیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ اموی دور حکومت میں عبد الملک بن مروان نے حرم شریف کے احاطے میں ہی قبۃ الصخرہ کی تعمیر کی جسے مسجد اقصیٰ کے قریب بنایا گیا تھا، جس کو آج بھی دنیا کے خوبصورت ترین عمارتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تقریباً 500 سالوں تک ارض فلسطین مسلمانوں کے اختیار میں ہی رہا، لیکن سال 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے نتیجے میں فلسطین اور یروشلم پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا۔ لیکن بہت ہی جلد اللہ نے ایک بہادر پیدا کیا جس نے صرف 100 سالوں کے اندر صلیبی قوتوں سے ٹکرا کر بیت المقدس کو آزاد کروا دیا، اور جسے دنیا آج صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ اگلے 700 سالوں تک بیت المقدس مسلمانوں کے اختیار میں ہی رہی، جس پر عثمانی ترکوں نے حکومت کی۔ جیسے جیسے خلافت عثمانیہ کمزور پڑنے لگی، یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ اور مسجد اقصیٰ کی جگہ تیسرے ہیکل بنانے کے لیے پوری قوت لگا لی۔ دراصل ہیکل سلیمانی جو یہودیوں کی سب سے مقدس عبادت گاہ تھی، اسے بخت نصر اور اس کے بعد ٹائٹس رومی نے 2 مرتبہ مسمار کر کے تباہ و برباد کر دیا تھا اور یہودیوں کا خوب قتل عام کیا تھا۔ لیکن اب یہودیوں کا مقصد تھا کہ قیامت کے قریب انہیں تیسرے ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنا ہوگا اور فلسطین میں عظیم یہودی ریاست کا قیام کر کے ہی ان کا مسیحا یعنی دجال کا ظہور ہوگا جو پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم کرے گا۔ پہلی جنگ عظیم 1914 میں شروع ہوئی۔ اس سے پہلے فلسطین پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی۔ اس وقت فلسطین میں تقریباً 87% مسلمان رہتے تھے اور صرف 3% یہودی رہا کرتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب فلسطین میں مسلمان، یہودی، عیسائی سب مل جل کر رہتے تھے۔ عثمانی عہد میں بھی یہودیوں نے یہاں ایک آزاد یہودی ریاست کے قیام کی بہت کوشش کی، مگر سلطان عبد الحمید ثانی نے ان لوگوں کو ایسے کسی بھی اقدام سے باز رکھا، یہاں تک کہ سلطان عبد الحمید ثانی کی معزولی اور جلا وطنی کے بعد بالآخر 12 دسمبر 1917 کو برطانیہ نے اس وقت کی کمزور عثمانی سلطنت کو شکست دے کر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا۔ دوستو، یہی وہ وقت تھا جب فلسطین میں یہودیوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی۔ 1920 سے 1938 تک فلسطین میں 3,20,000 یہودی آ کر بس چکے تھے۔ یہ سارے یہودی یورپ سے فلسطین آ رہے تھے۔ ان کا پلان یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ اسٹیٹ بنانے کا تھا۔ ان لوگوں نے فلسطین میں زرعی زمین خریدنا شروع کر دی۔ ان زمینوں پر جو بھی فلسطینی کسان کام کرتے تھے، یہ لوگ ان کو بھی وہاں سے نکال دیا کرتے تھے۔ فلسطین کے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ ان کو ان کی ہی زمین سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے 1936 میں فلسطینیوں نے برطانوی راج کے خلاف
جنگ کا اعلان کر دیا، لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ اس وقت یورپ میں یہودیوں کا قتل عام ہو رہا تھا اور یہودی لاکھوں کی تعداد میں پھر سے فلسطین آ رہے تھے۔ 1942 میں برطانیہ بھی فلسطین چھوڑ کر چلا گیا، لیکن اس وقت تک لاکھوں یہودی یورپ سے فلسطین آ کر رہنا شروع ہو چکے تھے۔ 1947 میں یونائٹڈ نیشنز نے کہا کہ فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے، 55% حصہ یورپ سے آنے والے یہودیوں کو دے دیا جائے اور 45% حصہ فلسطینیوں کو، یعنی جن فلسطینیوں کی اپنی زمینیں تھیں اب انہی کے پاس صرف 45% زمین رہ گئی تھی۔ یونائٹڈ نیشن نے یہ بھی کہا کہ یروشلم جہاں مسجد اقصیٰ ہے یہ ایک نیوٹرل جگہ ہوگی۔ دوستو، یہی وہ وقت تھا جب اسرائیل نے خود کو ایک اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ فلسطینیوں کو سمجھ میں آ چکا تھا کہ ان کی زمین کو چرایا جا رہا ہے۔ اس دھوکے بازی پر عرب ممالک متحد ہو گئے اور 1948 میں عرب ملکوں کی اسرائیل سے جنگ شروع ہو گئی، مگر اس جنگ میں انہیں شکست ہو گئی اور اسرائیل نے فلسطین کے 78% حصے پر قبضہ کر لیا۔ اب اسرائیل کے پاس 55% سے بڑھ کر 78% حصہ آ چکا تھا۔ 1967 میں اسرائیل اور عرب ملکوں کی پھر سے جنگ چھڑ گئی اور اسرائیل نے فلسطین کے اور بھی حصوں پر قبضہ کر لیا، جیسا کہ غزہ اور ویسٹ بینک۔ اسی طرح اسرائیل نے یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا، جو کہ ایک نیوٹرل جگہ تھی۔ اس کے بعد ایک طرف اسرائیل نے یروشلم میں فلسطینیوں کے گھروں کو تباہ کرنا شروع کر دیا تو دوسری طرف 2 لاکھ یہودیوں کو بھی یروشلم میں بسا دیا، جو کہ ایک غیر قانونی کام تھا۔ بین الاقوامی برادری آج تک اس قبضے کو غیر قانونی سمجھتی ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے 1950 ہی سے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت قرار دے رکھا ہے، مگر دوسرے ملکوں نے اقوام متحدہ کی قرارداد کے احترام میں بیت المقدس کے بجائے تل ابیب میں ہی اپنے سفارت خانے قائم کیے ہیں۔ عالمی برادری کے دباؤ کے باوجود اسرائیل روزمرہ کی بنیادوں پر فلسطین کی زمین ہڑپ کرتا جا رہا ہے اور ہزاروں فلسطینی اپنے گھروں سے بے دخل کر دیے جاتے ہیں۔ دوستو، یہ صرف اس لیے ہے کہ ہمارے پاس اب سلطان صلاح الدین ایوبی کی جگہ ایسے حکمرانوں نے لے لی ہے جو صرف اپنی ذاتی دولت اور خزانوں میں اضافے کے طلبگار ہیں۔ آج ایک چھوٹا سا یہودی ملک اسرائیل ان 57 اسلامی ملکوں پر بھاری پڑ رہا ہے، جو دنیا کے ایک بڑے حصے اور بھاری وسائل پر قابض ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ مظلوم فلسطینیوں کو اپنی تحریک آزادی میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔